أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحری کی رمضان میں بول ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کا ٹاپک بھی بہت خوبصورت ہے. ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھر کو، رشتہ داروں میں محبت پیار بانٹنے کے لیے اور ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور ٹاپک ہے جی کہ احسان مندی کے لیے اسلام کے کیا احکامات ہیں، اور اس ٹاپک پر آج ہم کھل کر بات کریں گے. تمام علماء جو ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ مستفید ہوتے ہیں اور اس محفل کا باقاعدہ فائدہ اٹھاتے ہیں. میں اسامہ بھائی بھی اور ناظرین بھی. تو پہلے میرے خیال سے ہمارا سیگمنٹ سٹار نعت خوان اسامہ بھائی وہ دکھا دیتے ہیں. بالکل صحیح تو اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین گرامی. آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ سٹار نعت خواں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ سحرش زہیب، اور حسب معمول خوش الہان، خوش گلو، خوش آواز ہمارے ججز فیصل صاحب، شفیق صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں باقاعدہ طور پر اپنے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی. پہلے ثنا خواں کو دعوت دوں گی. احمد رضا یہاں پر تشریف فرما ہے. تو احمد آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، آپ نعت پیش کیجیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہار
प्यारा गले लगाए गा, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। जी अभी टाइम तकरीबन 26 सेकंड थे, लेकिन अहमद रज़ा ने जल्दी अपनी नात को ख़त्म किया। आगे बढ़ते हैं, अगले सनाख्वां का रुख करते हैं। महक राशिद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। महक, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है, आप नात पेश कीजिए, उसके बाद फिर जजेस की तरफ जाएंगे। जी महक, आप शुरू कीजिए। इजाज़त? जी जी इजाज़त है आपको। फिर गुंबदे खज़रा की फिज़ाओं में बुला लो, फिर गुंबदे खज़रा की फिज़ाओं में बुला लो, सरकार बुला कर मुझे सीने से लगा लो, सीने से लगा कर मुझे दीवाना बना लो, सुभान अल्लाह। सीने से लगा कर मुझे दीवाना बना लो, क्या दुनिया की मोहब्बत को मेरे दिल से निकालो, दुनिया की मोहब्बत को मेरे दिल से निकालो। बहुत ही खूबसूरत अंदाज महक आपका, कि दिल चाह रहा था कि आप बस पढ़ती जाएं और एक समा बन गया था। क्या कहेंगे शफीक साहब? मेरा तो दिल खुश हो गया है। दिल, मैं कह रहा हूँ जैसा नाम इस बच्ची का, उसी तरह उसके लफ्ज़ निकल रहे थे, उसके सुर निकल रहे थे, उसकी आवाज़ निकल रही, पूरे हॉल को महका दिया इन्होंने। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी में कामयाब करे और ये इस फील्ड में अपना लोहा यूं ही मनवाती जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खुशी हुई है आपको सुनने के बाद महक। तीसरे अपने सनाख्वां की तरफ बढ़ते हैं। हुनैन कासमी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। हुनैन, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है, आप नात पेश कीजिए। यूं तो लाखों महाजबी हैं, आप सा कोई नहीं, एक महबूबे खुदा है, दूसरा कोई नहीं, यूं तो लाखों महाजबी हैं, और देख कर मुझको ज़हूरी
اتنا کہتے ہیں طبیب دیکھ کر مجھ کو ظہوری اتنا کہتے ہیں. حنین آپ کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے اور میں چاہوں گی بغیر وقت ضائع کیے میں فیصل صاحب آپ کی طرف آؤں, آپ اپنی رائے بھی دیجئے جو نتائج ہیں ان سے بھی آگاہ کیجئے. حنین احمد رضا سے میں شروع کرتا ہوں. احمد رضا نے بہت اچھی نعت شریف پڑھی اور انترے میں ایک جگہ ان کی آواز خراب ہو گئی تھی تو بہرحال مجموعی طور پہ اچھا پڑھا. مہک نے ہم سب کے دلوں کو مہکا دیا, ماشاءاللہ میری بہت دعائیں ہیں ان کے لیے. اور حنین نے پڑھا اچھا ماشاءاللہ, اسکیل میرے لحاظ سے بہت زیادہ ڈیپ شروع کیا, اگر آدھا سر چڑھ کر شروع کرتے تو اور اچھا پڑھتے, لیکن بہت اچھا. اور معذرت کے ساتھ بات یہ ہے ان کے بیس میں آواز, اس میں آواز جو ہے نا بدل رہی ہے, اس عمر میں بچے کی آواز بدل جاتی ہے. یہ جب نکلتی نا ہڈی یہاں سے, ہاں جی تو اس میں بدل جاتی ہے آواز. اچھا بچے بڑے ہو رہے تھے تو آواز بدل جاتی ہے آواز. تو یہاں اگر وہ اوپر جاتا نا تو جتنا پڑھ رہے ہیں نا اس سے بھی چلے جاتے رہ جاتے ہیں. آپ جلدی سے بتا دیجئے کون ہمارے ساتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تینوں کو آگے جانا چاہیے. چلے سبحان اللہ, زبردست, بہت خوب. بھی اگر ہم چھوڑتے ہیں تو زیادتی ہو جائے گی. چلیں آپ سے اجازت لوں اور مہک آپ کو موقع دوں گی, آپ 2 اشعار پڑھیے تاکہ ہم پھر اب انہی اشعار کے سائے میں رک سکتے ہیں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی. جناب تو احسان مندی کا چونکہ ہم نے ذکر کرنا ہے تو محسن کائنات اس دنیا میں, اس دنیا کے لیے, اس کائنات کے لیے سب سے بڑے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور انہی کا ہم نے ذکر سنا ہے. اسی طرح سے ہم شکر گزار ہیں, ہمارے لیے یہ باعث افتخار بھی ہے کہ ہمارے ساتھ ماوش ہوتی ہیں اور مدثر اور سمیہ, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ اتنا اچھا وہ سیگمنٹ کرتے ہیں. تو ہم سٹار ڈیبیٹر کے لیے اب ماوش کی طرف بڑھتے ہیں, دوسرے سیٹ پہ چلتے ہیں. جی ناظرین, میں ہوں ماہوش تبسم اور میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح مدثر اقبال اور سمیہ رضوان جو کہ ہمارے ڈیبیٹ کمپٹیشن کے ججز ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. بہت ہی زبردست ٹاپک ہے اور میں امید تو یہی کر رہی ہوں کہ ہمارے آج کے جو ڈیبیٹرز ہیں ان کی تیاری بھی بہت اچھی ہوگی. تو بلاتے ہیں جناب بالکل بھی ٹائم ویسٹ کیے بغیر پہلی جو مقررہ ہیں ان کو, نام ہے ان کا زینب سلطانہ. جی زینب ریڈی ہیں آپ؟ چلیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. یہ بستی افسردہ و ساکت ہے اور فرشتہ موت کی گہری گہری سانسوں سے قہر آلود, گویا عزازیل کے خونخوار پنجوں نے اس کی نبض تھام رکھی ہو. ہر لمحہ تیرگی کا مسکن اور اس تیرگی کے عالم میں بین کرتے ہم سادہ دل لوگ آج انسانیت کی پوشاک اڑے بستی کے ان حیوانوں سے سوال کرتے ہیں کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر کیوں ہیں؟ یہ در و دیوار پر میرا ہی لہو کیوں ہے؟ دین میں انتہا پسندی کا زہر گھولنے والے کون ہیں؟ اور کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے بستی اجاڑ رکھی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مگر معلوم ہے اتنا کہ اس کا ذمہ دار وہ ہے جو اپنے ان ہاتھوں سے ہر اقربا پرور کو اقتدار دیتے رہے، جو پرچم کی آڑ میں قومیت کے نعرے لگا کر اس قوم کو تقسیم کرتے رہے اور چند سکوں کے عوض اپنے ہی ایمان کو بیچنے والے کون ہے؟ ذی وقار ہم ہیں، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے
کہ جب کسی نے ظلم و جبر کے مد مقابل چپ سا دی تو وہ بھی آنے والے وقت میں استبداد کی چکی میں پیس دیے گئے. تو ہر دم توڑتے نہتے کشمیری کو یہ یقین ہے کہ اس کی موت پہ چپ سادنے والے لوگوں کے دروں سے بھی ایک دن خون بہایا جائے گا. نقیب اللہ، حیات بلوچ اور ہزارہ برادری کی موت پہ چپ سادنے والوں کے نور چشم انہی ناانصافیوں کے ساتھ انہی قبرستانوں میں قتل کر کے دفنائے جائیں گے. زینب، کلثوم، بابر نواز کے ساتھ زیادتی اور قتل کی وارداتوں پر ایک دن کی آواز بلند کرنے والوں، سنو کہ خدا نہ کرے کہ تمہارے نور چشم کے ساتھ یہی واردات ہو جائے، اور جب وہ تمہارے ہاتھوں میں ہو تو بین نہیں کرنا، کیونکہ تم ہی اس بستی کی اجاڑ کے ذمہ دار ہو، اور یہ تمہاری ہی خاموشی کا ثمر ہے. اور اپنی آسائشوں کو اپنی جبر کے خلاف آواز بلند کرنے والوں، سنو کہ گونجتی ہے صدا نینوا کے ریگزاروں میں، یہی دیکھا گیا ہے بدر و احد کے کوہساروں میں. زمیں کی مانگ میں جس کو لہو بھرنا نہیں آتا، اسے جینے کا کیا حق ہے جسے مرنا نہیں آتا. اسے جینے کا کیا حق ہے جسے مرنا نہیں آتا. شکریہ. اسے جینے کا کیا حق ہے جسے مرنا نہیں آتا. ویسے تو تھوڑا سا ٹائم ابھی رہتا تھا لیکن ان کی ڈیبیٹ کمپلیٹ ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی, مجھے تو اچھی لگی, باقی تو ہمارے ججز ڈیسائیڈ کریں گے. نیکسٹ ہمارے جو ڈیبیٹر ہیں ان کو بلاؤں گی, مجتبیٰ آفتاب. جی مجتبیٰ, آپ کے پاس بھی وہی 2.5 منٹ کا ٹائم ہے. 2 منٹ پہ پہلا بزر, 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر. ریڈی ہیں؟ چلیں, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. محلوں کا شہر بہاولپور, مقدمہ ہے قتل کا, ریاست کے نام, اس ریاست کے نام کہ جس نے ریاست مدینہ کا نام لیا اور بستیاں اجاڑ ڈالیں. کہ اس ریاست کے نام کہ جس نے ریاست مدینہ کا نام لیا اور بستیاں اجاڑ ڈالیں. عالی وقار, مکان کا کرایہ ادا نہیں ہوا, مکان مالک نے گھر سے نکال دیا. 17,500 کی رقم, بجلی کا بل ادا نہیں ہوا, میٹر کٹ گیا. بچوں نے, جی ہاں علی وقار, شیرخوار بچوں نے جب دودھ کی ضد کی تو باپ نے ماں کے ساتھ مل کر پہلے بچوں کو زہر دیا اور پھر خود اپنی جان لے لی. مقدمہ ہے ریاست کے خلاف قتل کا, جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. صدر علی وقار, تنگ دستی, بھوک, افلاس اور ابتر معاشی حالات نے اس بستی میں بسنے والے نہ جانے کتنے معصوم بچیوں کی بستیاں اجاڑ ڈالی. آج اس معاشی حالات میں مجبور ماں اپنے نامولود بچے کو عیدی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے, اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تجھے اس کی سسکیاں رلائیں گی نہیں, تو مجبور ماں جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں, لیکن اس معصوم بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. علی وقار, یہ بات حکمران وقت کے مردہ ضمیر کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ اپنا معمولی سا طبی معائنہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں تو کراتا ہے, لیکن قوم کی مائیں ہسپتالوں کے باہر بچے جننے پر مجبور ہیں, لیکن حکمران وقت اپنی یزیدی روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں. علی وقار آج نستر اسپتال ملتان کے باہر پورے جسم پر جھریاں لیے 80 سالہ بوڑھا اپنی خودی کے سر پر مجبوریوں کی ٹھوکر مارتے ہوئے قطار میں 2 کلو آٹے کے لیے اپنا خون بیچ رہا ہے. آج تھر میں بچوں کا بھوک کے باعث زرد چہرے دلوں پہ خنجر چلا رہے ہیں. اجاڑ سینوں میں ماؤں کی بین کرتی آہیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ شہر کی خوشیاں منانے والوں شہر کے تیور بتا رہے ہیں, ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا, کبھی تو ان کا حساب ہوگا. شکریہ. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا, لیکن ان کا بھی تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا, لیکن ان کی تقریر بھی مکمل ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 9 سیکنڈز ابھی رہتے تھے. ام ابیحہ ہیں ہماری جو نیکسٹ مقررہ ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ اپنا ٹائم پورا کر لیں. سٹارٹ کریں, چلیں سٹارٹ. آئیے سناؤں میں آپ کو ریاست مدینہ کی کہانی, آئیے میں سناؤں آپ کو ریاست مدینہ کے خواب دیکھنے والوں کی کہانی. جناب والا, رات کی تاریکی ہے, بیٹے کی میت پہ بیٹھی ماں کی آہیں اور سسکیاں ایسی جگر فگار ہیں کہ میری سماعتیں اس کو سننے سے قاصر ہیں. میں تاریخ سے پوچھتی ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے, تو علی وقار کہیں پر لکھی ہوئی درد کی داستاں
مجھے یہ بتاتی ہے کہ کوئلے کی کانوں میں مہوکار ہیروں کو شب کے پجاریوں نے موت کے گھاٹ اتار ڈالا ہے. تو علی وقار کہیں بھائیوں کے ہاتھوں پر رنگ حنا سجانے اور سر پر صحرا سجانے کے خواب لیے منفی درجہ حرارت میں انہی بھائیوں کے جنازوں پر بیٹھی بہنیں اور ان کی فلک لرزہ دینے والی چیخیں کہ ہمارے گھر میں جنازہ اٹھانے والا کوئی مرد نہیں رہا. تو جناب والا قصر شاہی سے دور ٹھنڈی اداس قبریں، قہر میں لپٹی بریدہ لاشیں، بلکتی ماؤں کے ہاتھ یخ، یتیم بچوں کی سرخ آنکھیں حضور والا کی منتظر ہیں کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک جو چاہتوں کی رگیں کرے دے. ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے. ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. علی وقار حساب ہوگا ان کا جنہوں نے فرقوں کا حسن بنانے کے بجائے فرقے کی بنیادوں پر خون ریزی کی. حساب ہوگا ان کا جنہوں نے تعلیمی اداروں میں طلباء و طالبات کو ہوس کا نشانہ بنایا. اور حساب ہوگا ان کا جنہوں نے مکان دینے کے خواب دکھا کر اللہ جانے کتنی بستیاں مسمار کیں. اور حساب ہوگا ان کا جنہوں نے میرٹ کا قتل عام کر کے نہ جانے کتنے خوابوں کو چکنا چور کیا. اور ان سب ادھورے خوابوں کے خستہ کاغذ ان لٹیروں سے یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یزید بدخصال کی دائمی بدنامی یاد نہیں؟ کیا تمہیں فرعون جیسے ستمگر کی پامالی یاد نہیں؟ کیا تمہیں ابو جہل و ابو لہب کی رسوائی یاد نہیں؟ یہ سب وہی تو ہیں جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ بستی بستی کوچا کوچا شہر کو لالے فام کیا. دیکھو تو ان اہل ہوس نے کیسا قتل عام کیا. مگر علی وقار یاد رہے جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. بہت زبردست. ابیحا آپ واپس آ جائیں ڈائس پر. میرے جو باقی کے دونوں ڈیبیٹرز ہیں وہ بھی آ جائیں ڈائس پر. بہت اچھی آپ نے اپنی تقریر میں جو اشعار کا استعمال کیا نا وہ مجھے بہت اچھا لگا. آپ کے اشعار کی جو سلیکشن تھی وہ بہت اچھی تھی. جی تو سمیہ اور مدثر. زینب سلطانہ انداز اچھا تھا، کنٹینٹ بھی اچھا تھا، لیکن ایک پرابلم آ رہی تھی شاید بار بار آپ کی آواز آپ کے ہاں جی اس وجہ سے تھوڑا پرابلم ہوا، لیکن آپ نے اس کو صحیح طریقے سے وہ کر لیا. اچھا کنٹینٹ تھا. مشتبہ آفتاب انداز بہت اچھا تھا. سٹارٹ مجھے بہت اچھا لگا، لیکن اس کے بعد مجھے ایسا لگا آپ بھول رہے تھے. بھولنے کی وجہ سے مائک سے بار بار آپ ہٹ رہے تھے، آواز آپ کی جا رہی تھی آ رہی تھی، اٹک رہے تھے آپ، تو اس سے تھوڑا ٹیمپو خراب ہو گیا. ورنہ آپ نے سٹارٹ بہت اچھا لیا تھا، کنٹینٹ بھی آپ کا اچھا تھا. چلے ابیحا بہت اچھا لگا مجھے آپ کا انداز بھی، آپ کا تلفظ بہت اچھا تھا، اور کنٹینٹ اور آپ نے اتار چڑھاؤ اچھا، بہت ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا. اگر میں یہ کہوں مدثر کہ تینوں کنٹیسٹنٹس جو تھے اچھی تیاری کر کے آئے تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا. بالکل ایسا. باقی مدثر بتائیں. تینوں مقررین کی تیاری بھی اچھی تھی، موضوع کے ساتھ بھی انصاف کی کوشش کی گئی. میں سپیڈی بتا دوں، زینب اپنے ٹاپک کے ایک حصے کو بہت اچھا لیا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی وہاں تک بہت اچھا تھا. کبھی تو ان کا حساب ہوگا، اس میں تھوڑی کمی تھی کہ یہ دوسرا پارٹ جو ہے وہ میں مس کر رہا تھا کہ اتنا اچھا سٹارٹ کر کے اتنی اچھے آپ کے پورے کا پورا ڈیکلیمیشن بنایا، لیکن وہ کہیں مس آ گیا تھوڑا سا جو مواد میں. مجتبیٰ آپ کی تقریر تھوڑا بھولنا والا ایلیمنٹ نظر آ رہا تھا. واقعات کو آپ نے اچھا لیا، لیکن ان واقعات کو ایک جو مذاکرے کا یا تقریر کا جو رنگ ہے اس میں اور خوبصورتی ہوتی اور زیادہ اچھا تھا. بڑے اچھے واقعات تھے، لیکن وہ بھولنے کی وجہ سے اوبویسلی کہ جب آپ امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آتا ہے. ابیحا آپ کی تقریر بہت اچھی تھی. آپ نے جس واقعے سے لیا اس واقعے کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی جلدی آپ باقی تقریر کو شروع کر پائیں گی، لیکن میرا خیال ہے 1.25 سے 1.5 منٹ کے بعد آپ وہاں سے نکلی اور پھر ایک ایک چیز کو جس طرح جوڑا ہے وہ بہت اچھا تھا. تو آپ اور زینب بہت قریب تقریروں کو لے کر چلیں، لیکن زینب جہاں ایک مس ہوا آپ کا ایلیمنٹ دوسرے حصے کا، وہاں پر باقی ادائیگی میں قریب رہے. ابیحا تھوڑا سا آپ ادائیگی میں بھی بہتر رہی. تو آج کا مقابلہ ابیحا جو ہیں وہ ہمارے دونوں ججز کے مشترکہ رائے. اور آج کا جو مقابلہ، ویسے تو تینوں کی ڈیبیٹس مجھے بھی اچھی لگی تھی، لیکن میری اپنی متفقہ جو رائے تھی اس میں بھی ابیحا کی تقریر سب سے زیادہ اچھی تھی. بہت مبارک ابیحا، نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آپ کوالیفائی کر گئی ہیں.
जनाब, तो कुछ ही देर में हम आलिम के बोल में एहसान के हवाले से बात करेंगे। ये बड़ा ही खूबसूरत बल्कि टॉपिक उससे है। पहले हमने अभी स्टार क्विजर भी दिखाना, कवाली भी दिखानी, बहुत कुछ है ब्रेक के बाद। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदी। टॉपिक दोबारा बता देती हूँ, एहसान मंदी के लिए इस्लाम के अहकामात पर हम बात करेंगे। एहसान मंदी में बहुत सी चीज़ें आती हैं। आप किसी पे एहसान करते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एहसान करने के बाद जिताते हैं कि मैंने तुम पे एहसान किया, बार बार जिताते हैं। या तो किसी के लिए कुछ करें ही ना, और अगर कर दिया तो फिर जिताने की क्या बात है। मुझे लगता है कि वो करके आप नेकी ज़ाया करते हैं। और दूसरी बात है कि इस पे मैं बहुत सी रानुमाई लूँगी। बहुत से सवाल तो अभी से जहन में आ रहे हैं, उसामा भाई आपके जहन में भी बेशुमार सवाल होंगे, और सवालों से मुझे याद आ जाता है सवाल जवाब से क्विज़। वाह, क्या जोड़ा आपने, जबरदस्त, कमाल कर दिया। क्विज तुम्हारा सेगमेंट दिखा, स्टार क्विजर देखते हैं सवाल जवाब में। जी जनाब, डिबेट कंपटीशन तो हमारा हुआ इख्तिताम पजीर और अब हमें तलाश है अपने स्टार क्विज़र की। तो आज भी हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और जिनको हमने उसी तरह से टाइटल्स दिए हुए हैं, बे, वाव और लाम के। हमारे साथ बे टाइटल में है मलिक जैन, वाव में है नूरुस सबा और लाम का टाइटल हमने दिया है सैयद फारूक शाह को। तो नाज़रीन, रोज़ाना की तरह आज भी बिल्कुल वैसे ही होगा। हमारे 2 राउंड होंगे, एक होगा बज़र राउंड। बज़र राउंड में आप लोगों ने करना ये कि मैं आपसे सवाल करूँगी, जिसको सवाल का सही जवाब आता है वो बज़र दबा दे। अगर आपने आधे सवाल में बज़र दबा दिया तो मैं सवाल कंप्लीट नहीं करूंगी। सही जवाब पर आपको +10 मिलेंगे, गलत जवाब पर -10 हो जाएंगे। तो इसलिए आपने बड़ा ध्यान से प्ले करना। उसके बाद सुमैया और मुदस्सिर आप लोगों से सवाल करेंगे और वो होगा रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड में एक एक करके तीनों से 60 सेकेंड्स में क्वेश्चंस किए जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स जो देगा उसके स्कोर ज़्यादा होंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सब क्लियर है? आप अपने अपने बज़र चेक कर लें। हेलो। पहला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इस्लामिक तारीख को मक्का से हिजरत के लिए बाहर निकले? किस इस्लामिक तारीख को मक्का से हिजरत के लिए बाहर निकले? ऑप्शंस हैं 24 सफ़र, 25 सफ़र या 27 सफ़र। 24 सफ़र। गलत जवाब, 27 सफ़र। मुवाक़ात के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जलीलुल कदर सहाबी को अपना भाई कहा? लाम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन थोड़ा सा लाउड बोलें आप। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। बिल्कुल सही जवाब। उन मसाजिद के नाम बताइए जिनकी तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूसरे के साथ मिलकर मजदूरों की तरह काम किया। किसने पहले बज़र बजाया? लाम ने। मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी। बिल्कुल सही जवाब, मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का असल नाम क्या था? हज़रत अवैस। गलत जवाब, हज़रत खालिद बिन जैद। अब आपके -10 हो जाएंगे। स्मार्टली थोड़ा सा खेलने की कोशिश करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? थर। बिल्कुल सही, थर। मदीना में यहूद भी आबाद थे, उनके कितने बड़े कबाइल थे? 3। बिल्कुल सही, 3। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत के बाद कौन से जलीलुल कदर सहाबी ईमान लाए थे? हज़रत उमर। हज़रत उमर। गलत जवाब, हज़रत सलमान फ़ारसी। हज़रत बिलाल हबशी के एक ग़ुलाम थे मक्का में, वो किसके ग़ुलाम थे? नहीं आता? पास कर दूं? उमैया बिन अबी खल्फ। ग़ज़वा उहद में किस सहाबी की तीर अंदाजी से खुश होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान? हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह बिल्कुल अन्हु। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर किस काफिर ने तलवार मारी थी? आखिरी सवाल है आज के राउंड का ये। नहीं आता? पास कर दूं? जी। इब्ने कुमैया वैसे सही जवाब है। तो इसके साथ ही नाज़रीन, हमारा जो बज़र राउंड है वो तो अपने इख्तिताम को पहुंचा और मेरे ख्याल से जो टीम लाम है उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी थी। तो अभी रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने अगर आ जाएं तो पता चल जाएगा कि किसके कितने स्कोर हैं। मेरी टीम बताएगी और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा, बज़र राउंड तो हो गया है, अब रैपिड फायर में थोड़ा सा
کوشش کیجیے گا کور اپ کرنے کی، کیونکہ غلط آنسر آپ کے ہوئے ہیں کچھ تو وہ -10 ہو گئے ہیں جی. تو ٹیم رزلٹ چلیں جی، میرے سامنے اگر اسکور بورڈ آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ آج کے جو ہمارے ریزلٹس ہیں وہ کیا ہیں. تو ویسے تو بڑا کلیئر تھا رزلٹ. تو ٹیم لام کے ہیں جناب 50 پوائنٹس، ٹیم واؤ کے ہیں -10 اور ٹیم بے کے ہیں -20. کوئی بات نہیں، ابھی ریپڈ فائر رہتا ہے، اس میں اچھا پرفارم کر لینا. تو بس ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں. مدثر سمیہ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی اسٹارٹ کریں. ابھی پہلے بے آپ سے. ہاں ریپڈ فائر میں زین آپ کا نام؟ جی ملک زین. ملک زین. 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا. پہلے ٹیم ملک بے. زین وہی جو عہد وفا دوبارہ. میں آئے تھے، عہد وفا ڈرامے میں ملک زین تھا نا؟ جی ملک شاہ زین. ہاں صحیح آواز. آپ کا نام ملک زین ہے ویسے؟ اچھا 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا ٹیم بے. ٹھیک ہے، 60 سیکنڈز میں آپ نے میکسیمم سوالوں کے جواب دینے ہیں. جو سوال نہیں آتا ہوگا اس کو پاس کر دینا، اس میں بزر نہیں دبانا. ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ کریں. آپ کریں مدثر سوال. چلیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. حضرت عثمان غنی کب خلیفہ بنے تھے؟ سوری نیکسٹ. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی خواتین تھیں؟ نیکسٹ. غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 70. درست. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید غزوہ ہوئے؟ احد. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف کس کو روانہ کیا؟ حضرت علی. غلط. کس مسجد میں تبدیلی قبلہ کا حکم آیا تھا؟ رپیٹ کیا نا. کعبے کی تبدیلی کا حکم کس مسجد میں آیا تھا؟ مسجد حرم. غلط. پاکستان کی سب سے بڑی کان کہاں واقع ہے نمک کی؟ کھیڑو. کھیوڑا. درست مان لیتے ہیں. پاکستان کے کل کتنے اضلاع ہیں؟ کل 144. غلط. پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں قائم کیا گیا؟ روڑی. غلط. پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری کون سی ہے؟ نیکسٹ. پاکستان میں سب سے زیادہ اشاعت ہونے والا اردو اخبار کون سا ہے؟ ٹائم اپ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی. تو ٹھیک ہے، بہتر تھا میرے خیال سے. آپ ریڈی ہیں ٹیم واؤ؟ اسٹارٹ کریں جی. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. ہجرت نبوی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ نیکسٹ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو قبا پہنچے؟ نیکسٹ. ہجرت مدینہ کے وقت اسلامی مہینہ کون سا تھا؟ نیکسٹ. مدینہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی. بالکل صحیح. اسلامی تحریک کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. بالکل صحیح. مسلمانوں پر روزے کب فرض ہوئے؟ 9 ہجری. غلط جواب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ احد. غلط. مسلمانوں نے پہلی عید الفطر کب منائی؟ پاس. مدینہ کے کیا معنی ہیں؟ مدینہ کے معنی ہیں لشک نہیں تشریف. غلط غلط غلط. خیبر پختونخوا کے کل کتنے اضلاع ہیں؟ 7. غلط. بلوچستان کا دارالحکومت کون سا ہے؟ پاس. پاکستان کے کل ڈویژن کتنے ہیں؟ 7. کیا ہو گیا؟ واو، اتنے آسان سوالوں کے جواب. کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے، ایسی تیاری نہیں ہوتی. تو ٹیم لام آپ ریڈی ہیں؟ مدثر آپ؟ جی ٹیم لام بالکل تیار ہیں. آغاز کریں. چلیں ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ریڈی ہیں آپ؟ جی. چلیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کس مکان کے سامنے جا کر مدینہ میں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ ہجرت فرمائی تھی؟ قصوہ اونٹنی. حضرت سعد بن ابی وقاص کی کنیت کیا تھی؟ پاس. مسجد نبی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. درست. سب سے پہلی اذان دینے کے شرف کسے حاصل ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ. درست. حضرت ابو ہریرہ ایک مشہور صحابی ہیں، آپ کا اصلی نام کیا تھا؟ پاس. غزوات کی کل تعداد کیا ہے؟ 30. غلط. غزوہ کس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں؟ درست. مسجد بنو سلمہ بعد میں کس نام سے معروف ہوئی؟ پاس. پہلی نماز عید کی امامت کس نے کی؟ پاس. آپ پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ کون سا ہے؟ نشان حیدر. غلط. پاکستان کا سب سے بڑا پارک کس شہر میں واقع ہے؟ راولپنڈی. درست. سب سے چھوٹی مدت ملازمت بطور صدر پاکستان کس کی تھی؟ جو قائد اعظم. غلط.
कायदे आज़म सदर कभी नहीं रहे। हाँ। लेकिन लाम की तैयारी बेहतर लग रही थी। हाँ, बाकी लोगों से बेहतर थी, लेकिन अब खैर ये तो हमारा जो स्कोर बोर्ड है वही बताएगा कि किसकी तैयारी कितनी अच्छी थी, लेकिन वैसे मुझे लगता है रिजल्ट क्लियर है, काफ़ी क्लियर है। तो जनाब टीम बता दें। ओके जी, टीम लाम ने लिए हैं 110 पॉइंट्स, टीम वाओ के हैं सिर्फ 10 और टीम बे के भी हैं सिर्फ 10, मतलब बहुत बड़े मार्जिन से टीम लाम जो है वो आज का कंपटीशन जीत गई है। सैयद फारूक शाह, आप हमारे नेक्स्ट राउंड के क्वालिफायर हैं, तो नेक्स्ट राउंड में आप जा रहे हैं, बहुत मुबारक हो आपको। आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी सही, कोई मसला नहीं है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा जो क्विज़ कंपटीशन है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन हमें जो तलाश है अपने स्टार क्विज़र की, वो तलाश हम जारी रखेंगे। तो शाबाश जनाब, कोशिश सब बच्चे अच्छी कर रहे हैं। बे, वाओ और लाम टीम तीनों अपनी जगह कोशिश अच्छी करते हैं। सवालों के कई दफ़ा जवाब नहीं भी आते, बज़र जल्दी बच जाता है, ये सब कुछ भी होता है। और हमारा भी एक बज़र बचता रहता है, और वो है हमारी टीम का कि अगले सेगमेंट पे जाना है। और अगला है उस बज़र का नाम भी बता देना, तहरीम। तहरीम तहरीम हमें कहती जल्दी से। अच्छा, आज मैं सबसे कहती हूँ कि जब आप कहते हैं ना हमें जवाब नहीं देने दिया, तो आपने ना प्रोग्राम खत्म करते तहरीम से पूछना है। आप लोग मुझसे और उसामा भाई से वो कह रही बताते हैं, मुझसे पूछते हैं आके, आप मुझसे और उसामा भाई से सब गिला करते हैं, टाइम नहीं दिया हम। हाँ, लेकिन मैं तहरीम की भी सारी बातें मजबूरी, हमने पूरे प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, हमारे सेगमेंट्स हैं, कमर्शियल्स हैं, ब्रेक्स हैं, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ताकि हमें वक्त नहीं मिला, कहते हैं बात जो हम कर रहे हो ताकि वो पूरी हो सके, इसलिए होता है। तो यही हुस्न है, इतने ज्यादा लोग बैठे होते हैं। अच्छा, कई बार तो उसामा भी बीइंग एन एंकर, आप जरा मैं आपसे जानना चाहूंगी, बड़ा मुश्किल लग रहा था, बहुत जरूरी बात हो रही है और फौरन ब्रेक लेनी है, उस टाइम पे समझ नहीं आती कि कैसे रोका जाए। वो बात इतनी इंटरेस्टिंग होती है, फिर हम अक्सर फिर ये कहते हैं कि जी ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब तो दिल चाह रहा है कि ये गुफ्तगू का समा बंधा रहे, लेकिन कवाली का समा है, तो कवाली का सेगमेंट देखते हैं। नबी के इश्क में जीने का मजा आता है, नबी के इश्क में जीने का मजा आता है, नबी के इश्क में जीने का मजा आता है, नबी के इश्क में जीने का मजा आता है, नबी के इश्क में जीने का मजा आता है, जीने का मजा शहर में अपने मदीने का मजा आता है, शहर में अपने मदीने का मजा आता है, शहर में अपने मदीने का मजा आता है, शहर में अपने मदीने का मजा आता है। कहिए हुजूर पे मरते हैं मुकद्दर वाले, हुजूर पे मरते इसी मरने में तो जीने का मजा आता है, इसी मरने में तो जीने
क्या इसी पत्थर में न जीने का मजा आता है, इसी पत्थर में न जीने का मजा आता है, इसी पत्थर में न जीने का मजा आता है। गुंबदे सब्ज़ के पत्थर से अक़ीदत है मुझे, गुंबदे सब्ज़ के पत्थर से अक़ीदत है मुझे, गुंबदे सब्ज़ के पत्थर से अक़ीदत है मुझे, इसी पत्थर में न जीने का मजा आता है, इसी पत्थर में न जीने का मजा आता है, इसी पत्थर में न जीने का मजा आता है, इसी पत्थर में न जीने का मजा आता है। उड़ा के ले चले उड़ा के ले चले, उड़ा के ले चले, उड़ा के ले चले साहिल जो मदीने की तरफ, उड़ा के ले चले साहिल जो मदीने की तरफ, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया, उड़ा के ले चले साहिल जो मदीने की तरफ, उड़ा के ले चले साहिल जो मदीने की तरफ, उड़ा के ले चले साहिल जो मदीने की तरफ, उड़ा के ले चले साहिल जो मदीने की तरफ, ऐसे तूफान में सफीने का मजा आता है, ऐसे तूफान में सफीने का मजा आता है, ऐसे तूफान में सफीने का मजा आता है, ऐसे तूफान में सफीने का मजा आता है। नबी के इश्क में जीने का मजा आता है, नबी के इश्क में जीने का मजा आता है, शहर में अपने मदीने का मजा आता है, शहर में अपने मदीने का मजा आता है, शहर में अपने मदीने का मजा आता है, शहर में अपने आता है, शहर में मदीने का मजा आता है, शहर में अपने मदीने का मजा आता है। تو جناب ہم جس طرح سے قوالی سن رہے تھے اور اب اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے میں کچھ چیزیں عرض کر دوں. شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح سے احسان مندی کی بات ہے تو قرآن کریم کیا خوبصورت ترتیب، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی اگر ترتیب ہی ہم دیکھیں تو یقین کریں ایمان تازہ بھی ہو جاتا ہے. اور کئی لوگ صرف قرآن پاک کی وجہ سے ایمان لے آئے اس کو سن کر کے یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہو نہیں سکتا. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے. اب آگے سنتے جائیے کیا خوبصورت آیت ہے. اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں. سختی، مصیبت
اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان کیا خوبصورت ترتیب اللہ تعالیٰ نے بہت فرمائی ہے، خوبصورتی سے۔ کیسے بتایا ہے۔ اچھا، اب بریک پہ جب ہمیں جانا ہے، بریک سے واپسی پہ ہم آئیں گے، احسان مندی کے حوالے سے ہم پراپر بات کریں گے اور بہت سے سوالات ہیں جو ہم علماء سے پوچھیں گے آج، بلکہ علامہ امین شہیدی صاحب سے ایک سوال پوچھ ہی لیتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب کو ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں نے نوٹ کیا، ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا، ہم ہمیشہ سیکنڈ سیگمنٹ میں نا علامہ صاحب کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں، اب آپ نے نا باقیوں علامہ کو نہیں صاحب کرواتے۔ بہت مشکل میں ڈال دیا ہے کیونکہ بریک آ جانی ہے، ان کی گفتگو ابھی۔ چلیں چھوٹا سا سوال علامہ صاحب ذرا روشنی ڈال دیجیے گا تاکہ بریک سے واپسی پہ سب کو پتہ ہو کہ ہم بات کیا کرنے تھے۔ احسان مندی بیسیکلی یہ ٹرم کیا ہے احسان مندی، اور جب ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں تو احسان کرنے، تحریم نے کہہ دیا بریک کے بعد جواب میں نے کہا تھا نا مجھے پتا تھا۔ اصل میں چلیں بریک کے بعد ہی آ جاتے ہیں، لیکن علامہ صاحب سے شروع کریں گے۔ ٹائم تھا لیکن وجہ یہ ہوئی کہ وہ آیت کا ترجمہ چکے۔ چلیں احسان مندی بیسیکلی میں سوال چھوڑ جاتی ہوں آپ کے لیے، بریک سے واپسی پہ رہنمائی لیں گے کہ احسان مندی بیسیکلی ہے کیا، کہ انسان کی اتنی اوقات یا حیثیت ہے کہ ہم کسی پہ احسان کر سکیں۔ اللہ اکبر، سارے احسان تو اللہ تعالیٰ کے ہیں ہر بندے پہ۔ بریک کے بعد سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، در چھوڑ کے تیرا غم جائیں تو کہاں جائیں، در چھوڑ کے تیرا غم جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تیرے ہی تو ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تیرے ہی تو ٹکڑوں پہ گزاری ہے،
میں تمہارے گئے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے. جناب بریک میں بھی یقین کریں ڈاکٹر فضا جو ہے نا ان کو اتنا شوق ہے علم کا، سیکھنے کا، نیکیوں کا، آگے بڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کو قرب پانے کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی پانے کا، سب کو ہونا چاہیے کہ علماء جب یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ وقت ضائع نہیں کرتی ہیں، بریک میں بھی پوچھتی چلی جاتی ہیں. تو اب سوال پوچھیے آپ. جی احسان مندی کے حوالے سے علامہ صاحب بتائیے گا کہ احسان مندی جو ہم احسان کرتے ہیں کسی پہ، پہلے تو یہ کہ کیا انسان دوسرے انسان پر احسان کر سکتا ہے؟ کیا ہماری اتنی حیثیت، ہماری اتنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے آج کا موضوع صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے، چونکہ موضوع بڑا گہرا ہے اور انسان کی زندگی کو تبدیل کر سکنے کی قوت اور پوٹینشل یہ موضوع اپنے سینے میں رکھتا ہے. احسان اصل میں کسی کو اس کے استحقاق کے بغیر دینے کا نام ہے. یعنی کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا، مستحق نہیں ہے، آپ نے اس کو دیا، یہ آپ نے اس پر احسان کیا. تو احسان مندی تو بات کی بات ہے نا، احسان مندی اس احسان کا جواب ہے. خود یہ اصطلاح ہے احسان. احسان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کائنات کا سب سے بڑا محسن ہے. سبحان اللہ. اس نے ہمیں حیات دی ہے بغیر استحقاق کے. اس نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ساری کی ساری نعمتیں بغیر استحقاق کے. اس نے ہمیں سانسیں عطا کی ہیں بغیر استحقاق کے. ہم کہیں پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے یہ ہمارا حق بنتا تھا تو نے ہمیں ہمارا حق دیا ہے. نہیں، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا تھا. ہم زیرو تھے، اس نے ہمارے زیرو کو عدد دے کر قیمت بخشی ہے. چونکہ اس نے ہمیں قیمت بخشی ہے ہم اس قیمت کے لائق نہیں تھے. اس لیے قرآن میں جا بجا اس طرح کی آیات اور اس طرح کے مفاہیم موجود ہیں جس میں ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ تم تھے کیا اور تمہیں دیا کیا اور تمہیں بنایا کیا، اس پر غور کرو اور اپنی اصل کو دیکھو. تم جس کا آغاز، یہ اب ہماری روایات میں اور احادیث میں موجود ہے کہ من کان اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ فکیف یتکبر ما بینہما، جس کی ابتدا نطفے کے ایک نجس قطرے سے ہو اور جس کی انتہا گلے سڑے بدبودار گوشت پر ہو، وہ ان دو مراحل کے درمیان کیسے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. یعنی ہم اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو احسان کے معاملے میں سب سے بڑا محسن تو خود اللہ تبارک و تعالی ہے. اور ہم تمام مخلوقات پر، صرف انسان پر نہیں، صرف مجھ پر اور آپ پر نہیں، وہ محسن ہے، وہ ہستی ہے جو ہماری خواہش سے پہلے ہمیں عطا کرتا ہے، ہماری طلب سے پہلے ہمیں عطا کرتا ہے. ابھی ہم نے سانسیں نہیں مانگی ہیں اللہ سے. آپ نے کبھی سانسیں مانگی ہیں؟ نہیں. آپ تو پیسے مانگتے ہیں، میں پیسے مانگتا ہوں، میں زندگی مانگتا ہوں، میں صحت مانگتا ہوں، میں دولت مانگتا ہوں، میں گاڑی مانگتا ہوں، میں بنگلہ مانگتا ہوں. کبھی میں نے سانسیں نہیں مانگی، اس نے سانسیں دی ہیں. کبھی میں نے اپنے رگوں میں بہنے والے خون کے روکنے کے عمل کو نہیں کہا کہ خدایا اس کو رکنے نہ دے، لیکن وہ ہمیشہ مجھے وہ خون دوڑاتا رہتا ہے میری رگوں کے اندر. کبھی میں نے اپنے دل کی دھڑکنیں نہیں مانگی، وہ ہر لمحے میرے کہے بغیر اور طلب کیے بغیر مجھے وہ دھڑکنیں عطا کر رہا ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں. یعنی آپ کن کن نعمتوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان نعمتوں کی مجھے ضرورت نہیں تھی؟ ہر چیز کی ضرورت تھی آپ کو، لیکن استحقاق کوئی نہیں تھا. آپ اس کے حقدار نہیں تھے، آپ اس کے ایسے طالب نہیں تھے کہ آپ کا حق بنتا ہو اور اس حق کو اس نے ادا کیا ہو. اب اس میں ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اس کو سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان کیا، اللہ ہر مخلوق کو پہنچاتا ہے اس کی جو ضرورت ہے وہ اس تک پہنچاتا ہے. کہنے لگے میں ایک دن جمعرات کا دن تھا، کسی کھیت میں گیا تو کھیت میں بیٹھے اللہ کی قدرت پر غور کر رہا تھا. ہمارے استاد ہیں، انہوں نے بتایا، کہا کہ میں نے دیکھا ایک شہد کی مکھی آئی، کھیت میں گندم کے اس خوشے پر بیٹھی، ایک گندم کا دانہ توڑا لے کر نکل گئی.
تو میں سوچتا رہا, خاموش رہا. کچھ دیر بعد وہی مکھی دوبارہ آئی, ایک اور خوشہ, ایک اور دانہ توڑا, دوبارہ چلی گئی. میرا تھوڑا سا ماتھا ٹنکا. تیسری دفعہ پھر آئی, پھر ایک خوشے میں بیٹھی اور وہی ایک دانہ دوبارہ اٹھایا اور چلی گئی. تو اب مجھے تجسس پیدا ہوا کہ یہ کر کیا رہی ہے. مکھی ہے اور شہد کی مکھی ہے. کہا اب میں انتظار کرنے لگا. جب چوتھی دفعہ وہ آئی تو میں اس کے پیچھے چل پڑا. میں نے دیکھا سامنے دیوار پہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اور اس سوراخ کے اندر کبوتر کا ایک بچہ ہے. اس کی آنکھیں نابینا ہیں. اس کبوتر کے بچے کی آنکھیں نابینا ہیں. اچھا, نابینا ہونے کی وجہ سے وہ اب ادھر ادھر جا کے کچھ کھا پی نہیں سکتا. یہ شہد کی مکھی یہ گندم کا خوشہ لے کر جاتی ہے اور اس کبوتر کے منہ میں ڈالتی ہے. وہ کھاتا ہے بچہ اور یہ واپس آ کے نیا دانہ لے کے چلا جاتا ہے. اللہ وہ محسن ہے جو مخلوق کو اس طرح سے روزی پہنچاتا ہے اور انسان سوچ نہیں سکتا کہ کیسے پہنچاتا ہے. اب انسان اور انسان کا معاملہ بعد میں ہے, پہلے اللہ اور انسان کا معاملہ ہے کہ اللہ جو اتنا کچھ ہمیں عطا کرتا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں, ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے, ہمارا اس کو جواب کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ آئے پھر انسانوں کی طرف کہ انسانوں کے احسان کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے اور جواب کیا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ٹائم ہے, چلیں آپ بات مکمل کریں. اب اس میں ذرا غور کیجئے گا. ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے اور وہ ویڈیو اگر کہیں پر ملے تو آپ دکھائیں بھی ضرور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر کے اندر موجود اس کیڑے کو جس تک کہیں سے خوراک کے پہنچنے کا رستہ موجود نہیں ہے پتہ پہنچا کر رزق دیتا ہے. جو اللہ اس طرح سے عطا کرتا ہے اس اللہ کے جواب میں ایک بندے کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. اب اگر ایسے رب کی بارگاہ میں کہیں پر ذرہ برابر بھی اس کی نافرمانی کروں تو مجھ سے بڑا فاسق کون ہے اور مجھ سے بڑا مجرم کون ہے. ذرہ برابر اگر میں کروں, ذرہ برابر. ابھی تو ہم پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں گناہوں کے. وہ کہتا ہے کہ حلال کھاؤ, ہم حرام کی طرف جاتے ہیں. وہ کہتا ہے سچ بولو, ہم جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتا ہے دوسروں کے ساتھ نیکی کرو, ہم برائی کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں محسن ہوں, میں تمہارے ساتھ احسان کرتا ہوں, تم میرے بندوں کے ساتھ احسان کرو. ہم اس کی مخالفت میں بندوں کا حق مارتے ہیں. اور ابھی یہ جو رمضان المبارک کی مہنگائی اور لوگوں کی ضرورتیں اور لوگوں کی پریشانیاں دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ گویا ساری دنیا کے ڈاکو اور چور آپ کے ملک میں جمع ہیں. یعنی سوچنے والی بات ہے. جبکہ میں آج پتہ کر رہا تھا پچھلے سال جو چیز 500 روپے میں تھی وہ آج 1000 میں ہے. پچھلے سال جو چیز 700 روپے میں تھی آج 1200 روپے میں ہے. وہ غریب کہاں جائے گا جس کے ہاتھ میں کچھ بھی ہے وہ مزید بڑھانے اور دوسرے کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ جو مخلوق کے ساتھ ہمارا سلوک ہے اس احسان خداوندی کے مقابلے میں آیا اس کا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ اور اگر ایک لمحے کے لیے ہماری سانسوں کا سلسلہ وہ بند کر دے اور دل کی دھڑکن بند کر دے تو اس کے بعد پھر ہم نے کفن کی جیبیں تو نہیں بنائی ہوئی, جب جائیں گے تو ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اللہ. نوید بات سے آج تھوڑی روایت بدلتے ہیں, آج ادھر جانے کی بجائے آپ کے پاس ہی. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان بنیادی طور پر نیکی بھلائی, جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ کسی کو اس کے حق کے سوا دینا, یہ احسان ہے. اور رب العالمین تو خالق کائنات ہے اور وہ خود احسان کرتا بھی ہے. اور ان اللہ یحب المحسنین, وہ احسان کرنے والوں کے ساتھ کو پسند بھی کرتا ہے, ان سے محبت بھی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب لفظ ہم دوست کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جیسے ہمارا تعلق دوستی ہے, اللہ کا تعلق دوستی ہمارے ساتھ وہ والا نہیں ہے. وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور پھر وہ دنیا میں عزتیں دیتا ہے اور آخرت کی نعمتیں اس نے اس کے سوا ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہیں. تو بنیادی طور پر جس عصر میں ہم جی رہے ہیں یہاں بھلائی اور نیکی لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے تو بہت کم کی جاتی ہے, اور اگر کی جاتی ہے تو ہمارے عصر میں اس لیے کی جاتی ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں اچھا ملے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نیکی کرو تو نیکی کرنے کے بعد بھلا دو کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا, خبر ہی نہ ہو. بلکہ ہمارے بزرگوں کا اور اسلاف کا طریقہ تو یہ رہا
کہ وہ جب نیکی کرتے تو چھپ کر کرتے تاکہ سامنے والے کو پتہ نہ چلتا کہ اس کے ساتھ نیکی کون کر رہا ہے اور کس طرح سے کر رہا ہے، اور کبھی اس کے انتقال کے بعد کسی پر یہ بات آشکار ہوتی کہ میرا یہ فلاں مسئلہ فلاں آدمی نے حل کیا ہے۔ تو یہ انداز جو چھپ کر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہے، یہ بڑے اجر کا معاملہ ہے۔ تو ہمارے عصر میں جو مسائل ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہمیں جو درس نبی علیہ السلام نے دیا ہے ہم نے اس کو بلا دیا۔ دیکھیے نیکی کی بڑی مثالیں آپ دے سکتے ہیں اور بہت کچھ آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن میں اس لمحے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائی، جو نیکی، جو احسان کیا خاص طور پر اہل مکہ کے ساتھ، اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مکہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو شیب ابی طالب میں رکھا۔ یہ جو قرآن نے کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا ہم بار بار تکرار کرتے ہیں، یہ اس لیے کہا کہ نبی علیہ السلام اس گھاٹی میں اور 3 سال تک آپ کا کھانا پینا سب کچھ بند ہے۔ یہاں سیدہ حضرت خدیجہ پاک کا جس دن ہم نے تذکرہ کیا اس پر تفصیلی بحث ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کے 2 عزیزوں کا انتقال ہوا، یعنی بیوی اور چچا کا، حضور نے عام الحزن قرار دیا۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو شہر بدر کرنے کے لیے پوری سازش تیار کی، قتل کی، تو نبی علیہ السلام شہر چھوڑ کے تشریف لے گئے۔ اسی کے بعد بدر کا واقعہ ہوا، احد کا واقعہ ہوا، یہ سب کچھ مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے کیا۔ اور غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے چچا کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا۔ آج میں ناظرین کی خدمت میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ ہمارے چچا، ہمارے بھائی، ہمارے بھتیجے، ہمارے خاندان کے افراد کے ساتھ یہ والا ظلم کیا جائے، کون اتنا بڑا جگرا رکھتا ہے کہ وہ بعد میں معاف کر دے؟ کیا ہمارے اندر یہ طاقت اور یہ صلاحیت ہے؟ اسامہ غازی صاحب، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو شاید معاف کر دیں، لیکن نبی علیہ السلام کی بھلائی دیکھیں کہ جس دن 10,000 کا لشکر ہے، پوری طاقت، پورا جاہ و جلال اور پورا عرب سرنگوں ہے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہی ابو سفیان جس کی بیوی نے کلیجہ چبایا تھا وہ کسی طرح سے پکڑا جاتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، حضرت عمر قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں اور ابھی وہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا، وہ تو ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو انہوں نے امان دی، نبی علیہ السلام نے ان کی امان کو قبول کیا، حضرت عمر کو منع کر دیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا باقاعدہ تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو کیا کیا؟ ان کا یہ خیال تھا کہ آج ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے لشکر لے جاتے ہوئے کہا کہ راستے میں صحابہ کرام نے بتایا کہ ایک کتیا نے بچے دے رکھے ہیں، تو صحابہ کرام چاہ رہے تھے کہ ان کو اٹھا کے سائیڈ پہ کیا جائے، تو نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ اس راستے سے تم راستہ بدل کے گزر جاؤ، کتی اور کتیا کے بچوں کو مت چھیڑو۔ تقریباً تاریخ کی کتابوں میں بات آپ کو مل جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام جس وقت پورا لشکر یعنی الگ سے گزرا، یہ احسان یہ جانوروں کے ساتھ ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کو معاف کرتے ہیں کہ جو گھر کا دروازہ بند کر دے، اصل میں یہ احسان ہے، یہ بھلائی ہے۔ جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں، جو سین حرم میں آ گیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں، یہاں تک کہ جب سب کو معاف کر دیا تو وہی ہند آئی، اور وہ واشی جس نے جناب حضرت حمزہ کو شہید کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا اور نیزہ مارا تھا، تو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر کہا کہ کیا ہمارے لیے بھی معافی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا، پہلے اس نے کہا مجھے پہچانا، حضور نے کہا تمہیں میں کیسے نہیں پہچانوں گا، اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ ہند، میں نے تم کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ حضور علیہ السلام نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں چچا کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن ظاہرہ بدلہ کئی طرح سے لیا جاتا ہے۔ وہ جو دشمن تھے وہ پھر مصطفیٰ کے گرویدہ بھی بنے، تو وہ ہند جب آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اتنا کام ضرور کرنا۔ ہند اور واشی کے حوالے سے یہ روایات میں آتا ہے کہ آئندہ میرے سامنے نہیں آنا، اور یہ بھی کسی دشمنی کی بنیاد پر نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے چچا کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا احسان کائنات میں کون کر سکتا ہے انسانوں میں؟ یعنی اللہ سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کی عطا سے کائنات کے محسن سب سے بڑے احسان کرنے والے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے شہیدی صاحب نے کہا، میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ماں کی طرح ہوتے ہیں، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ اپنے جو ریاست میں رہنے والی رعایا ہے ان کے ساتھ احسان اور بلائی کا جو ہے وہ سلوک کریں، اور ہماری رعایا وہ آپس میں باہم اگر محبت کا، پیار کا اور بھلائی کا سلوک کرنے لگ جائے
تو ہمارے بے شمار مسئلے از خود حل ہو جائیں گے۔ یہ اگر بھلائی کا اور یہ محبت کا رشتہ قائم ہو جائے تو پاکستان جس کے اندر طرح طرح کے فتنے وہ از خود ختم ہو پیاری بات ہے۔ مفتی صاحب، مفتی ابو محمد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ یہ کہنا تو آسان ہے نا کہ ہم یہ کر لیں، لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پریکٹس اگر کرنی ہے تو ہم کہاں سے آغاز کریں، کیا کرنا شروع کریں کہ ہمارا دل بھی اتنا بڑا ہو، ہمارا ظرف اتنا بڑا ہو کہ ہم بھی معاف کرنے کا ایک جذبہ ہمارے اندر ہو کہ معاف کر دیں۔ یہاں تو ہوتا ہے کہ بدلے کی آگ میں کہ اگر کسی نے کچھ جملہ کہہ دیا تو انسان کو سکون نہیں ملتا کہ ملے سے اس کو جواب میں یہ کہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے جو عنوان آج اختیار کیا، چھیڑا ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور مجھے تو یقین جانیے اصل بات یہ ہے کہ شرم آ رہی ہے کہ ہم کتنے ناشکرے لوگ ہیں۔ میں اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوں۔ اس عنوان پر دو باتیں ہیں کہ ایک احسان کرنا اور ایک احسان مند ہونا۔ اس سے پہلے مجھے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول یاد آ گیا، وہ میں سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ رمضان مبارک اس تیزی سے گزر رہے کہ بھی ہم 27 رمضان کی بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے تھے، اور کل ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار آج پہلی سیری ریکارڈ کر رہے ہیں، تو میں وہ سنا کر پھر آگے بات چلاتا ہوں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کی قدر کیجئے۔ تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان، اگر اہل قبور سے کہا جائے کہ تم رمضان کی تمنا کرو تو کیسے کریں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ پورا رمضان نہیں، رمضان کا ایک دن دے دے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس رمضان میں قدر کرنی چاہیے۔ اور جو عنوان آپ نے چھیڑا، اس سے متعلق چونکہ یہ رمضان مبارک کی بڑی نسبتیں ہیں، بندے کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں نرم ہوتی ہیں، بسا اوقات بے بھی جاتی ہیں، جتنا مرضی بندہ گناہگار ہو، تو اس چیز کو احسان کرنے یا احسان مند ہونے سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں ہم جیسے انسان ہیں، ہندو کہلاتے ہیں، ہم جیسے انسان ہیں سکھ کہلاتے ہیں، ہم ہی جیسے انسان، ہم سے خوبصورت انسان ہیں یہودی کہلاتے ہیں، سکھ کہلاتے ہیں، پارسیہ کہلاتے ہیں، داریہ کہلاتے ہیں، غیر مسلم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کائنات میں ساری کائنات کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر فرمایا یہ سب سے میرا قیمتی اثاثہ ہے، سب سے قیمتی چیز ہے، یہ تمہیں دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں۔ اب اس احسان کا بدلہ مسلمان کو، انسان کو کیسے دینا چاہیے کہ اس نبی پاک، نبی رحمت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت ہماری زندگی میں ہو۔ جب کامل اطاعت ہوگی تو جذبہ کون سا ہوگا؟ پھر احسان کرنے کا بھی ہوگا، احسان مند ہونے کا بھی ہوگا۔ آج دیکھیں مجموعی طور پر ہماری پوری قوم، بحیثیت قوم، ہم سکون کی تلاش میں، لیکن سکون ہے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سکون لینے سے نہیں آتا، سکون دینے سے آتا ہے، سکون کھانے سے نہیں آتا، سکون کھلانے سے آتا ہے، سکون پہننے سے نہیں آتا، سکون پہنانے سے آتا ہے، یعنی بانٹنے سے آتا ہے۔ جی سکون تقسیم کرنے، سکون لینے سے نہیں، سکون تقسیم کرنے سے آتا ہے۔ اور جو آج احسان مندی کا یہ جو عنوان ہے نا جی، اس میں دو چیزیں ہیں۔ دیکھیں آپ شکر کرتے ہیں، شکر میں بھی اظہار نعمت ہے۔ آپ عجب کرتے ہیں، عجب بہت بڑا عیب ہے، علماء بیٹھے، عجب میں بھی اظہار نعمت ہے۔ آج ہم جو شکر کرتے ہیں نا، اس شکر میں بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیمانے میں عجب پایا جاتا ہے۔ یہ عجب جو ہے یہ اس نعمت کو شکرانے کے بجائے کفرانے نعمت کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت تک انسان کو یہ مسئلہ، اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہے، انسان کی روح سے، انسان کے اندر سے، اور یہ اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے آپ کو نادم کر کے یہ نہ کہے یا اللہ جو میرے پاس ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں، یہ محض آپ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ قارون نے کیا کہا تھا؟ یہ دولت میرا ذاتی کمال ہے، اور سب سے زیادہ نعمت دنیا میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ میں ایک ابو داؤد کی حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں، ترجمہ یہاں پہ، دو چیزیں، ایک ظلم اور ایک عجب۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں کائنات کے پیارے پیغمبر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان دونوں چیزوں کی سزا اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کو موت سے پہلے دیتے ہیں۔ موت کے بارے میں، ظلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وہ کسی بھی وقت رسی ڈھیلی ہے اس کی سزا مل جائے گی۔ عجب دنیا میں ایسی چیز ہے، آپ دیکھیں نا، ہم کوئی کام، بڑا کام کرتے ہیں، لیکن اس میں اظہار نعمت میں، شکرانے نعمت میں بھی عجب پایا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نعمت فوری طور پر چھن جاتی ہے۔ یہ میری وجہ سے ہے، یہ میں نے محنت کی، گاڑی لی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شادی کی، بچی کو طلاق ہو گئی، بہت سارے معاملات برباد ہو گئے، رشتہ کیا برباد ہو گیا، یہ نعمت میں عجب پایا جاتا ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ کا سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ جب یہ جذبہ مسلمان کے اندر آ جائے گا نا
تو مسلمان کی نیت ٹھیک ہو جائے اچھا گی۔ جب آپ کسی کی مدد بھی کرتے ہیں جی تو میں نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے تو تمہیں اللہ کے دیے میں سے دے دیا نا، جی، اس میں میں تو اسی میرا بھی طرف- کچھ نہیں تھا، میں اسی یہ طرف آ رہا تمہارا ہوں۔ حصہ پڑا ہوا تھا میرے پرس میں، میرے بیگ میں، میرے جی، بٹوے جی، میں، جی۔ تو میں نے تمہیں دے دیا۔ اب دیکھیں نا، آج میں نے شاید یہ پہلی بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، یہاں بہت سارے عنوان ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں ہم جو نیکی کرتے ہیں نا، نیکی کرنے کا ہمارا انداز کیا ہے؟ احسان نہیں کر رہے ہوتے، ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہماری نیکی بھی کیسی ہوتی ہے؟ نیکی چھوٹی ہوتی ہے، ڈسپلے بڑا ہوتا ہے، بینر بڑا ہوتا ہے، تختی بڑی ہوتی ہے۔ ام المؤمنین عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑی مسرت کی خوشی میں، کیفیت میں اپنے والد محترم سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں تو آپ نے حیرانگی سے پوچھا، بیٹی آج آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ فرمایا ابا جان آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات سنائی۔ فرمایا کیا بات سنائی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھے تو اب بہت زیادہ آپ کے چہرے پہ شادمانی تھی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا دین پوری، وہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ کے رسول کے چہرے پر غصہ ہوتا تھا تو جہنم دہکتا تھا، اور جب اللہ کے رسول مسکراتے تھے تو جنت مہکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرا رہے ہیں، یہ تہجد کا وقت ہے۔ ام المؤمنین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کائنات کے سرتاج اتنے خوش کیوں ہیں؟ فرمایا آج میرے اللہ نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات عطا فرمائی۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتائیے گا کہ جو بندہ نیکی اس انداز سے کرے کہ اس کا مالک اللہ کو بنا دے، یعنی اللہ کے علاوہ اس کا کسی کو علم نہ ہو۔ فرمایا جہاں سخت ایسی گرمی ہوگی کہ لوگ انسان اپنے پسینے میں پگھل رہے ہوں گے، وہاں میں اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھنڈا سایہ۔ اب دیکھیں کتنا آسان ہے اگر ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں، ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اور احسان کرنے والا پہلے یہ سمجھے کہ مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ آج میں محمد مصطفیٰ کو امتی کہلاتا ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور مجھ پر اگر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے تو مجھے دنیا کے اندر کس انداز سے پیش آنا چاہیے۔ اور احسان اسامہ بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ اچھائی کریں میں آپ کے ساتھ اچھائی کروں، یہ احسان نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ برائی کروں آپ پھر بھی میرے ساتھ احسان کریں، یہ احسان ہے۔ شریعت میں احسان اس چیز کو کہا گیا ہے۔ آپ میرے ساتھ برائی سے پیش آئیں، آپ مجھے گالی دیں میں دعا دوں، یہ احسان ہے۔ آپ مجھے دھتکاریں میں پھر بھی آپ کے دروازے پہ جاؤں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ احسان ہے۔ آپ مجھ سے منہ موڑیں میں پھر بھی آپ کو گلے لگاؤں، یہ احسان ہے۔ بہت اچھے ورد صاحب، کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح امین شہیدی صاحب نے جس طرح ایک بات فرمائی، پھر آگے صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ سب نے بڑی اچھی بات کی۔ احسان مندی کا معنی یہ ہے کسی کی اچھائی کو یاد رکھنا، اگر کسی نے آپ پر نیکی کی ہے اس کو یاد رکھنا، سبحان یہ انسانی صفت کی اخلاق کی اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی آپ اسے یاد رکھے، بلائیں نہیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب وہ لوگ جو مارے گئے تھے ابو جہل اور سب لوگ، ان کو اس کنویں میں پھینکا، آپ کھڑے اور فرمایا لو کانا مطعم بن عدی اليوم کلمنی فی ہؤلاء نتنا لعفیتہم ترکتہم، اگر جب مطعم بن عدی آج ہوتے ان کے بارے میں بات کرتے میرے بارے میں، ان کو چھوڑ دیتا۔ مطعم بن عدی کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے آپ بہت افسردہ تھے، کیونکہ آپ کی دعوت تو رحمت لے کر گئے تھے، انہوں نے آگے اس کے آگے میں ان کو جواب کیا دیا؟ پتھروں سے آپ کو مارا، آپ کی ہر انسلٹ کی، اوباش قسم کے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے، اور آپ مکہ داخل ہوتے گھبرا رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ مکے والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ جب طائف چلے گئے وہاں کیا ملا؟ یہ نیچر ہے نا ایک چیز، مگر لیکن مطعم بن عدی آئے، اس نے کہا میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، انی اجرتک، آج میں آپ کی پناہ میں رہے مکہ میں داخل ہوئے گا، انی اجرتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ احسان کو یاد رکھا آپ نے کہ دیکھو اگر آپ مطعم بن عدی ہوتے آج میں ان کو معاف کرتے، تب میرے اس بارے میں بات کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے تھوڑی سی نیکی بھی کی آپ نے زندگی بھر اس کو بھولے نہیں۔ ہماری محفل میں ذکر رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بیان ہوا کہ کیسے ساری زندگی آپ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے، ایک لمحہ کے لیے آپ نہیں بھولے، آپ کے احسانات کو نہیں بھولے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم صفت ہے، اور ہر عظیم انسان کی یہ صفت ہوتی ہے، اگر کسی نے اس کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کی اس کو زندگی بھر بھولتا نہیں۔ ایسا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت سعید بن عاص، دیکھیں ہم تو کسی اگر کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے کرتا ہے ہم کہتے کیا ہے یہ اس کی کیا بات نہیں، انسان کی عزم یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ احسان کیا اس کو یاد۔ اچھا پروفیسر سوری ایک میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اکثر لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے پاس تو تھا اتنا تم نے کر دی،
مطلب یہ مجھے بڑا سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی جس کے پاس ہوتا ہے کئی بار اس کو بھی توفیق نہیں ہوتی کرنے کی کہ اتنا خزانہ ہے کہ لیکن بانٹنے کی توفیق نہیں ہے. کسی کے پاس اتنا سا ہے اس نے بانٹ بھی دیا اور اس نے اپنا رزق بھی بڑھا لیا. تو یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس تو ہے تو اس نے دے دیا, یہ ناشکری ہے نا. شکری یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ مطعم بن عدی کیا مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضور نے ان کی نیکی کو تب بھی یاد رکھا. اس مسلمان نہیں تھے, دیکھو نیکی کو یاد رکھا. بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ علامہ صاحب نے. اگر نیکی کافر بھی کرے آپ اس کو یاد رکھو. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو طالب کو نبی علیہ السلام ساری زندگی یاد رکھتے رہے, اور بارش کے موقع پر بھی جب کوئی ان کے سامنے آ کر دعا کا کہتا تو حضور کہتے وہ شعر مجھے کون سنائے گا, وَابِيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. تو یہ وہ تمام نیکیاں ہیں نبی علیہ السلام کی. مطعم بن عدی یہ وہ لوگ ہیں, مطعم بن عدی نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو مرنے کے بعد بھی ان کی نیکی کو یاد رکھا. اسی طرح دیکھیں سب سے جیسے امین شہیدی صاحب نے کہا ہے دی اور حضرت ابو طالب کو لے آئے. ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت ابو طالب نہ صرف مؤمن تھے, مسلمان تھے, موحد تھے, بلکہ نبی کریم کے بہت بڑے محسن تھے اور نبی کریم ان کے احسان کو مانتے تھے. حضرت یہ ان کے عقیدے کے مطابق ہی نہیں, میرے عقیدے کے مطابق اہل سنہ میں ایک بڑی جماعت ہے جس کے عقیدے کے مطابق جناب حضرت سیدنا ابو طالب مسلمان ہیں. اگرچہ پروفیسر صاحب اس پہ اپنی بات کریں گے لیکن میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے, کوئی اہل تشیع کی میراث تھوڑی ہے. میں کھل کے بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب شیعہ کی کوئی میراث نہیں ہے, وہ ہمارے بھی ہیں اور وہ محسن اسلام ہیں, وہ محسن رسول ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کی ہے. اور جناب ابو طالب کے حوالے سے تو قرآن کی آیت موجود ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ, ہم نے آپ کو یتیم پایا تو جگہ دی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کفر و ایمان کی بحثیں ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ کفر ایمان اپنی جگہ پر, لیکن جناب ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے ہیں. اور ابو طالب وہ ہیں جن کی بابت نبی علیہ السلام ہمیشہ خیر اور بھلائی کا ذکر کرتے, اور کتب احادیث میں للہ در ابی طالب کے الفاظ نبی علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے کہ اللہ ابو طالب کا بھلا کرے. تو میں پاکستان بھر میں بسنے والے اہل تشیع کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور حضرت کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں, ابو طالب آپ کی میراث نہیں ہے, ابو طالب ہمارے بھی ہیں اور ہم ابو طالب سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. ابھی ہماری گفتگو جو ہے یہ گفتگو سے الگ ہے. مفتی وسیم کو ابھی تک ہم نے شامل گفتگو نہیں کیا. ہر شخص کا اپنا اپنا عقیدہ ہے, اپنے اس کے پاس دلائل ہے اس کے. شاہ صاحب کی طرف لیکن ہم جو موضوع ہے ہمارا احسان مندی, اسی کی دائرے میں رہنا چاہیے, اس سے نکلنا نہیں چاہیے. اچھا مفتی وسیم صاحب اگر ایک تو احسان ہے نا, احسان آپ پوچھے بلکہ سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں. احسان فراموشی ہے, ہمارا ختم. اصل میں میں عرض کر دیتا ہوں مجھے یہ ہے کہ ہماری قسمت ایسی ہے کہ ہماری طرف اینکر التفات کرتے کرتے ان کو بس بڑی مشکل سے التفات ہوتا ہے. نہیں کرنے دیجیے ان کو. ٹائم کی کمی ہے, 6 سے 7 منٹ ہے. ہم نے آپ تو ہمارے سب کے بڑے فیوریٹ ہیں ابھی, بلکہ میں نوٹ کر رہی تھی. چلے میں ابھی آپ کی ضرورت تعریف آپ کے منہ پہ اگر آپ اجازت دیں. انسان پر اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے, بہت پیاری بات, کبھی بھولنا نہیں چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے, اس سے محبت کرنے. جب اس احسان کرنے والے پر کوئی مشکل آ جائے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. حضرت سعید بن العاص رسول اکرم صحابی ہے, جب نبی کی وفات ہوئی آپ کی 9 سال عمر تھی, پھر آپ بعد میں حضرت عثمان نے آپ کو بصرہ کے گورنر بنایا, تو آپ کا بڑا کردار ہے. ترکمانستان کی جو فتح آپ کی قیادت میں ہوئی تھی, بڑے ایک دفعہ جا رہے تھے تو پیاس لگی تو اپنے غلام سے کہا یہ گھر ہے اس کو پانی پلا دیں. انہوں نے بڑے احترام سے آپ کو پانی پلایا. اتفاق کی بات ایک دن ایسا ہوا کہ آپ جا رہے تھے, وہی گھر جو ہے اس کے بیچنے کی منادی ہو رہی تھی, اس کو بیچ رہے تھے وہ صاحب, وہ گھر جس نے پانی پلایا تھا ان کو شخص. تو حسن نے پوچھا یہ کیوں بیچ رہا گھر, اس سے پوچھا مال کے مکان سے کیوں بیچ رہے, کہ حضرت مجھ پر قرض ہے, قرض کی وجہ اپنا گھر بیچ رہا ہوں. حضرت فرمایا ان لہ ضمام علیہ, اس نے کہا مجھ پر احسان ہے, جب مجھے پیاس تھی انہوں نے مجھے پانی پلایا تھا. اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کر بڑے پیسے پڑے اٹھا کے لاؤ.
अब वो तो थैली उठा कर लाए, 4000 दिनार उन्हें दिए, बाकी पैसे भी दे दिए, कहा घर नहीं बेचना। अल्लाह एहसान जो है ये किसी के एहसान को याद रखना बहुत बड़ी इंसानी सिफ्त है, समझे ना। और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया सबसे बड़ा मोहसिन हमारा अल्लाह है, उसके बाद अल्लाह के रसूल है। रसूल अकरम सहाबा की तरह हज़रत अबू बकर वारिफ क्या फरमाते, लक़द मन्नन्नास अलैहि अबू बकर, सबसे बड़ा एहसान करने वाला मुझ पर अबू बकर। आपने सब कहा मैं अबू बकर के एहसानात का बदला नहीं चुका सका, ये क्या सारी ज़िंदगी आप याद करते रहे तो जी नेकी को अगर कोई नेकी करे उसकी नेकी की हक़ारत। अच्छा वैसे छोटी छोटी नेकियां हम करते रहते हैं, जैसे मुफ्ती वसीम साहब ने नेकी के एहतराम में खामोश थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं मेरा टाइम प्रोफेसर साहब ले लीजिए, ये भी नेकी है ना। देखिए मैं एक हदीस सुना दूं आपके आज प्रोफेसर मुफ्ती वसीम साहब आज आपने ना जज्बाती कर दी गलत बात की नामा सब, ये छोटे छोटे एहसान है जो मैं गुस्से में करते रहते हैं। कोई बात और वो उन्होंने कोई मतलब उन्होंने माइंड नहीं किया कि मेरा टाइम, उन्होंने कहा प्रोफेसर बड़े कोई बात नहीं, आपकी इजाजत अगर हो तो हम, लेकिन वरना आपके पास है आज आप ऐसी बात नहीं, नहीं आप कहेंगे तो किसी और पर जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। ये सही है। ये और बताएं। अब आप ये मैं ये कह रहा हूँ अगर थोड़ी सी भी नेकी करें ना उसको नेकी जाने आप। क्या बात। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते 3 शख्सों का एहसान मैं नहीं जुटा सकता। राजुलुन युसल्लिमु अलैया, एक वो शख्स जो मुझे देकर सलाम कबील सलाम पहले करता है, ये भी एहसान है। आज वैसे प्रोफेसर साहब का दिन है, अरे वो भी एहसान है उसका। मैं देखता और फरमाया राजुलुन जी ये तो मजलिस तफस्सा अली, मैं मजलिस में आया लोग बैठे हुए थे, उसने मेरी जगह बना दी, बैठे ये सिर्फ मेरा एहतराम किया, उसका एहतराम मुझ पर एहसान है। और राजुलुन वो शख्स जो काम करना चाहता, कोई नेकी काम करना चाहता था और आज से सोचता मैं कल किसको कहूँ कि ये मैं काम ये मेरा ये काम हो जाए, फिर सोचता रहा उसका मेरा नाम ज़हन में आया और सुबह मेरे पास आ कहता ये काम करना, मैं उसका एहसान मंद हूँ। सुभान अल्लाह। यानी एहसान यही नहीं है कोई आपको दौलत दे, एहसान एहतराम है। अगर आप एहतराम कर, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह एक शख्स ने उनके घोड़े की रकाब पकड़ी इज्जत में, अगर रकाब पकड़ी सब जाके आप डाल दे, आवाज़ सलमान बिन रबी से कहने लगे इसको 1 दिनार दो, किसी ने मुझे इज्जत दी। तो ये जो नेकी एहसानमंद होना ये इंसानी सिफ्त है, हमेशा इंसान को इस सिफ्त में रहने दूसरे की नेकी को याद रखना चाहिए। हम भी आपकी नेकी को याद रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह आप तशरीफ़ लाते हैं और हमें इतनी अच्छी बातें हदीस सुनाते हैं। तो जनाब अज़ान फ़जर का वक्त हो रहा है और फ़जर की अज़ान के बाद हम मिलेंगे। मोहम्मद अली शाह साहब नाराज़ नहीं हो रहे हमसे, मुफ्ती वसीम साहब से भी सवाल पूछते हैं, बरार साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं उनको नाराज़ होने नहीं दूंगा, उनको भी शामिल ज़रूर करेंगे लेकिन अज़ान फ़जर के बाद। जी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على
حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جناب ہمارے ساتھ معروف دینی روحانی اسکالر محمد علی شاہ صاحب بھی ہیں، پرنسپل جامع نور القرآن. تو حضرت جس طرح بات ہو رہی تھی احسان مندی کے حوالے سے، آپ فرمائیے کہ احسان مندی کتنی ضروری، جس طرح پروفیسر صاحب نے بات کی، اور احسان کے حوالے سے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات. ماشاءاللہ ہمارے پینل میں علماء نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو لا تعداد نعمتیں ان پہ غور کریں، بینگا مسلمان کے لیے ایک سب سے بڑی نعمت اللہ نے، یعنی ہم پر اتنا بڑا احسان کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کریں. کیا بات، اس سے بڑا احسان کیا ہو؟ یعنی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ایمان ہے. تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم، کروڑوں نعمت ایک طرف، یہ نعمت کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور بن مانگے دے دی. تو اس سے یعنی سب سے بڑا خالق کائنات ہمارا محسن ہے، اس کی لا تعداد. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خود قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس کی نعمتوں کا چرچا کریں، اس کا شکر ادا کریں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہزاروں نعمتیں ہمیں، یعنی اگر وہ ہمیں اندھا پیدا کر دیتا تو ہم اس کا کیا کچھ نہیں کر سکتے، اس میں آنکھیں. وہ اگر ہمیں زبان کی نعمت سے محروم کر دیتا ہم کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی سماعت نہیں ہوتی، یعنی ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتوں کے بوجھ احسانات کے دبے پڑے، اس کے باوجود بھی معاذ اللہ اگر کوئی ناشکری کرتا رہے تو کیا ہو. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح قرآن نے بیان کیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. غصہ اب انسانوں پر، غصہ پی جانے والے، لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے. تو تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ اپنے عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر پھرایا، آپ نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے بری نگاہ تو آپ نے منع فرمایا. تو یہ بھی ایک کہ آدمی اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اس کے ساتھ بددیانتی نہ کرے، یعنی اگر آپ کو کوئی جگہ دے دے، آپ سے اچھا اخلاق پیش آئے تو بخل نہ کرے، اچھائی کا جواب بھی اچھائی سے دے. ہمارے بدقسمت یہ بھی بھلائی کرتے، مثلا آپ نے ماسی گھر میں، اب وہی ماسی جس کو آپ اچھی تنخواہ دے رہے ہیں وہی آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دے یا وہی آپ کا حق طلب کر دے آپ کے گھر. تو کیا ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیں گے، جب عزیز مصر نے گھر پہ رکھا آپ نے اس کا بھی حق ادا کیا.
बदध्यानती नहीं की। अच्छा, अब आपकी इजाज़त से मैं मुफ्ती वसीम का एक आखिरी कमेंट, उन्होंने पूरे शहरी ट्रांसमिशन पे बात ही नहीं की मुफ्ती साहब। अच्छा, छोटी सी बात कि हमारे यहाँ अब इतने लोग नेगेटिव हो गए उसामा भाई, नफ्सियात लोगों की ऐसी हो गई जिसमें मतलब हमारे निज़ाम की कमज़ोरी कह लें, कुछ भी कह लें, कि लोगों को लगता है कोई आपके साथ अगर अच्छा है ना तो पता नहीं क्यों अच्छा है, मतलब उसकी अच्छाई पे भी डाउट किया जा रहा होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, एहसान के हवाले से माशाअल्लाह तकरीबन बहुत सारे पहलुओं पर यहाँ गुफ्तगू हो गई। मैं ये चाहूँगा कि हर बंदे के जहन में ये गुफ्तगू सुनकर एक सवाल पैदा होता है कि मैं भी किसी के साथ एहसान करूँ। जब एहसान पर अल्लाह ने इतना बड़ा अजर रखा है तो लोग वो ज़राए तलाश करते हैं कि हमें भी तो कोई ऐसी चीज़ मुयस्सर आए कि हम भी किसी के साथ एहसान करके इस अजर को पा सकें। तो हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। अगर हम वो काम करें तो हम भी नेकी के इस ज़ुमरे में शामिल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई शख्स परेशान हाल है और तुम उसके पास चले जाते हो और जाकर उसे कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ उसे तसल्ली दे देते हो, क्या बात है, उसका गम बांट देते हो, उसका हौसला बढ़ा देते हो, फरमाया इसके बदले में अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर फरमा देगा। ये भी तुमने एक एहसान किया उसके साथ जाकर, और अल्लाह ताला तुम्हें मुस्तजाबुद दावात बना देगा। यानी इतना बड़ा रुतबा। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी है कि हम ये तो चाहते हैं कि कोई मकाम और फजीलत वाली चीज़ मिले, उसका जो रूट शरीयत ने रखा है उसकी तरफ नहीं जाते। तो ये मुस्तजाबुद दावात होना कि आप जो दुआ करें कबूल हो जाए, इसके लिए छोटा सा अमल बताया है। परेशान लोगों के पास चले जाएं, नहीं है पैसे आपके पास, कोई बात नहीं, तसल्ली दें, हौसला दे दें, अल्फाज से हौसला दें, उनका गम बांटें। कोई बीमार है, जी हाँ, यहाँ कोई इंतकाल कर गया, कोई उसके गम में आप शरीक हो गए, कोई नुकसान हो गया किसी का, बदले में अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मुश्किलात भी दूर करेगा, तुम्हें अच्छा, मुफ्ती साहब मैं आपकी बात में कुछ ऐड करें तो कई बार वाकई जो अल्फाज होते हैं ना, कोई मरम पट्टी का काम करते हैं। कुछ लोगों के अल्फाज इतने प्यारे होते हैं कि जब हम परेशान होते हैं, हमारी परेशानी वहीं पर होती है, लेकिन उसका हौसला देने से हमें लगता है शायद हमारी परेशानी कम हो गई है। इसी तरह हदीस पाक में आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास असहाब आते थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं, हुजूर के पास लोग आते थे ना मांगने के लिए, साइलिन आते थे जी। अच्छा, आका करीम के पास कोई आए तो वो तो उसे मतलब मायूस थोड़ी लौटाएंगे। अच्छा, ना वहाँ सिफारिश की ज़रूरत है, देखिए ना, वहाँ सिफारिश की भी ज़रूरत नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तरगीब दिलाने के लिए, अपने असहाब को सिखाने के लिए फरमाया कि मेरे पास जब लोग आते हैं तुम आकर मेरे पास सिफारिश क्यों नहीं करते, सिफारिश किया करो। फरमाया कि अल्लाह के नबी ने जो देना है सो वो देना है, लेकिन तुम जो सिफारिश करोगे ना इस पर तुम्हें अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह। यानी ये ज़राए हैं हमारे पास। अच्छा, बाद लोग ऐसे होते हैं, उनको अल्लाह ने कोई ऐसा मनसब दिया होता है, उनकी बात में भी असर होता है, उनके ताल्लुकात होते हैं, यानी उनके कह देने से भी काम हो सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे अफजल सदका ज़बान का सदका है। पूछा, या रसूलल्लाह ज़बान का सदका? फरमाया हाँ, ज़बान का सदका है। तुम किसी के लिए सिफारिश कर दो, किसी का खून ज़मीन पर गिरने से बचा दो, तुम्हारी ज़बान से कहने से किसी की मुसीबत दूर हो सकती है। फरमाया ये तुम्हारा अफजल तरीन सदका है। क्या प्यारी बात। अच्छा, हमारे पास लोग आते हैं, हम अपने पास से किसी को माल नहीं दे सकते, ये बहुत कम हो गया, वरना अगर अपने पास से किसी की ज़रूरत है आप पैसे दे दें, ये तो बहुत बड़ा अजर है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई शख्स मजबूर होता है, वो कहता है मुझे कर्ज दे दो यार। अब हम कर्ज देने को भी तैयार नहीं, हमारा ऐसा मिजाज हो गया, हम कहते हैं हमें बदले में क्या मिलेगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग दारुल इफ्ता में पूछने आ जाते हैं कि फ़लाँ शख्स पैसे तो दे रहा है लेकिन वो अपनी भी कुछ डिमांड रख रहा है जो कि सूद है, कर्ज पर तो आप कुछ रिटर्न ले नहीं सकते। अब देखें हमारी सोच कितनी कम हो गई, छोटी सोच के मालिक हो गए। अगर हम ये दुनियावी माल लेना छोड़ दें ना, जब हम किसी को कर्ज देते हैं तो बदले में देखो अल्लाह क्या दे रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब आप किसी को कर्ज देते हो, जब तक तुम्हारे साथ उसने तय कर लिया, फॉर एग्जांपल 1000 रुपया मैंने कर्ज ले लिया और 1 महीने का टाइम दिया, हदीस पाक में आता है कि रोजाना उस शख्स को 1000 रुपए सदका करने का सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। अब ये जो थोड़ा सा लोगों से लेना है या फिर जो अल्लाह से लेना है, अब 1 महीने तक उसे रोजाना मिलेगा, जबकि ये 1000 भी महीने बाद उसने वापस दे देना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है महीना पूरा हो गया, टाइम हो गया और वो तंगदस्त से नहीं दे सकता। अब कुरान में फरमाया व इन कान ज़ू उसरा फनज़िरतुन इला मयसरा, जो तंगदस्त हो ना उसको मोहलत दे दिया करो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मियाद पूरी हो गई, अब 1 महीने के बाद जैसी 1 दिन ऊपर जाएगा, 2 दिन, अब उसको 1000 नहीं, अब उसे 2000 रुपए सदका करने का अजर मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर प्रोफेसर से पूछ लेते हो, अगर बस आखिरी 1 मिनट है उसके बाद दुआ के लिए जाना है, अगर आपने कर्ज आप माफ़ कर देते हैं उसको कि आपको नहीं ज़रूरत है ज़्यादा पैसों की, लेकिन उसने आपको जमा करके, उसको भी आपने कहा कि तुम वापस कर दो, ताकि उसको भी आदत ना हो कि मुझे तो कर्ज माफ़ हो जाएगा, लेकिन आपके पास वापस ले आते हैं और आप उस टाइम पर उसको एक सरप्राइज़ देते हैं कि भाई आप ये वापस ले जाओ, मैंने माफ़ किया, तो उसके लिए आपको कितना सवाब है? जो हमारे वसीम साहब ने बात की है, ये हदीस के मुताबिक इसके बाद दुआ, इसके बाद दुआ ने फरमाया अल कर्द अफजल मिन सदका, कर्ज जो है सदके से अफजल है।
ٹھیک ہے. قرض انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اجر ملتا رہتا ہے. سمجھے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اجر ملتا ہے، جو یہ بہت بڑا اجر ہے، معاف کر دینا. بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر. شاہ صاحب کی دعا، اس کے بعد کلوزنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، عشرہ مغفرت ہے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جے میں تکا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں کھاں سئی رحمت تیری بلے بلے بلے. عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاسن میرے جے منہ کالے. اے اللہ ہم تجھ سے فضل کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. اے پیارے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کی خیرات مانگتے ہیں. مولا ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے چشمان تر کا واسطہ، امت کے غم میں رونے والے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہم پر رحمت کی نگاہ فرما، ہمیں عافیت عطا کر، سلامتی عطا کر، عزت عطا کر، روزی میں برکت عطا کر. اے اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا لے، اس وبا سے پوری عالم انسانیت کو نجات عطا فرما. حضور کے غلاموں پر رحمت کی نگاہ فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. اے کریم ہم گناہگاروں پر حرمین طیبین کے دروازے کھل جائیں. یا اللہ ہمیں بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، ہمارے روزے، تراویح، صدقات، ماہ رمضان کی عبادات قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. جناب انشاءاللہ تعالی افطار میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. رمضان میں بول.